آج کل سرکاری طور پر جو حج کی اسکیم ہے اس کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جن کے پاس اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، مالی اعتبار سے صحت بھی ہے، آنے جانے کی سہولت بھی ہے، تو وہ حضرات فوری طور پر حج کے لیے تیاریاں کریں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایسا طبقہ موجود ہے جن کے پاس وسائل ہیں، تھوڑی سی ہمت دلانے کی، ترغیب دینے کی بات ہے۔ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تھوڑی سی محبت سے ان سے بات کر لی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ ارادہ کر لیں گے اور یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدن بھی، مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ مالی طور پر بھی انسان کو خوب مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جسمانی طور پر خوب ہمت اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ جسمانی مشقت کی وجہ سے مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ جوانی میں حج کرنا، صحت کے عالم میں حج کرنا زیادہ آسان ہے۔ تاہم اللہ رب العزت کی رحمت ایسے ہے، حج میں اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے اپاہج، بوڑھے، معذور لوگوں کو بھی دیکھا جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ فرض حج ادا نہ کرے، 60 سال کی اس کی عمر ہو جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کے مرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت للعالمین، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کل ایک خاتون کا فون آیا، واٹس ایپ، فون سے مراد واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ تھی، کہنے لگیں کہ حضرت دعا کریں، حج فرض تو ہو چکا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ذرا چند سال بعد بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ تو میں نے جواب یہ دیا کہ ابھی جائیں یا چند سال بعد جائیں یا 10-20 سال بعد جائیں، جب بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی ہوگی۔ آج بچے چھوٹے ہیں، 5 سال بعد بچے بڑے ہوں گے تو بچوں کے مسائل بھی بڑھیں گے، پھر بچوں کی اور عمر بڑھے گی، تعلیم بڑھے گی، شادیاں ہوں گی تو اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ذمہ داریاں کم تو نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ لوگوں کو معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جی ابھی تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو حج پہ کیسے چلے جائیں؟ بھئی بیٹی کی شادی الگ معاملہ ہے، حج الگ معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، اللہ کرے گا ہوگی انشاءاللہ، لیکن حج تو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حج ان پر لازم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے کہ یہ میں نے جہیز کے لیے رکھیں، یہ میں نے فلانی چیز کے لیے رکھیں، یہ فلانی چیز کے لیے رکھیں، تو میں حج نہیں کروں گا۔ حج فرض ہے، اس کے بغیر ادائیگی نہیں۔ جن کے پاس مال موجود ہے ان لوگوں کے لیے اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ بار بار انسان حج پہ جائے۔ اب چند احادیث سنائی جائیں گی جس میں آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جن کا تو حج فرض ہے شوق بیدار ہوگا، جانے کی خوشی ہوگی، خواہش ہوگی، اور جو فرض ادا کر چکے ان کو دوبارہ کی خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ بار بار بلائے۔